البتہ پوٹینشلی پیغمبر ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے. اس کو سپورٹیو وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی پیغمبر تھا. حالانکہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے علم میں تھا. اور پھر وہ احادیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح صاف دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. ان کی تعویل کرنے کی کوشش کی اور پچر لگانے کی، اور خود یہ اپنے لفظوں میں مرزا صاحب نے کہا کہ میں دوسری حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں بریکٹ لگاتا ہوں، یعنی کنت نبی و آدم بین الروح والجسد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علم میں نبی تھا. ان اللہ نبی تھا، اللہ کے علم میں نبی تھا، حقیقتاً حضور نبی نہیں تھے. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو حضور سے پوچھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بیان فرمایا، آپ تمام احادیث کے وہ طرق اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام روایات کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں واضح الفاظ موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عند اللہ نبی تھا صرف، یا میں اللہ کے ہاں صرف لکھ دیا گیا تھا، بلکہ صحابی پوچھتے ہیں التاریخ الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا میسرۃ الفجر سے روایت لے کے آئے، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 438 پہ ایک دوسرے صحابی سے روایت لے کے آئے. اور اسی مضمون کی روایت امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 336 پر روایت کی. نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا متا کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی تھے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. صحابی نے کنتا کے لفظ سے سوال کیا اور حضور نے کنتو کے لفظ سے جواب دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. اور میں 12 مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ کانا کا استعمال ہی عربی زبان میں اس معنی میں ہوتا ہے کہ اتصاف المسند الیہ بالمسند فی الماضی. جب مسند الیہ مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف ہو چکا ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے کانا کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس حدیث کا معنی یہ بنا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبوت سے، نبوت کے وصف سے متصف ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام اور ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے. تو حدیث کے لفظ بھی اس معنی کو واضح کرتے ہیں. اور مسند احمد بن حنبل میں جو الفاظ ہیں، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14 حدیث کا نمبر ہے 16187. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ متا جعلت نبیا، متا جعلت نبیا، حضور آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. امام محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 70 پر ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت لے کے آئے ہیں. صحابہ نے پوچھا متا استنبئتا، حضور آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. تو یہ بالکل احادیث کے تمام متعدد طرق یہ واضح کرتے ہیں کہ صرف عند اللہ نبی نہیں تھے، صرف نبی لکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو، حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے اس وقت ہی متصف فرما دیا تھا. تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں بریکٹ لگا کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ بالکل احادیث کے ان طرق کے مطابق نہیں ہے. احادیث کے متعدد طرق بالکل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی حقیقت محمدیہ وصف نبوت سے متصف تھی. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی نبوت کا علم نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، اگر یہ خصوصیت نہ ہو تو ان کا بالخصوص ذکر کرنا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ان انبیاء کا اللہ نے بالخصوص ذکر کیا. سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی. حکمہ کا معنی مفسرین نے واضح طور پر کیا ہے، اس کا معنی نبوت ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں
نبوت عطا کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کا قول حکایتاً اللہ نے ذکر فرمایا, انی عبد اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو اب یہ خصوصیت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی, کہ وہ بچپن میں ہی نبی تھے, اللہ رب العزت نے نبوت کا وصف انہیں عطا فرما دیا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور شان ہے. صحابہ نے جو پوچھا متا وجبت لک النبوہ, جامع ترمذی ہے, حدیث کا نمبر ہے 3618, اور حسن صحیح حدیث امام ترمذی نے کو حسن صحیح لکھا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ, وجبت اے ثبتت, متا وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد, جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. تو ایک تو اس سے یہ واضح ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو, دونوں نبیوں کو بچپن میں اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں ہی حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے اللہ تعالیٰ نے متصف فرما دیا تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب تک مبعوث نہیں ہوتے, اگرچہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, لیکن انہیں خود یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ ہے اصل بات جس کے اوپر جھگڑا ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ انبیاء کو علم نہیں ہوتا تھا, یا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت کا بیسر سے پہلے علم نہیں تھا, تو ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا جن سے یہ بات بالکل واضح کے سامنے آ جائے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا, بلکہ صرف حضور ہی کو علم نہیں, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے, آسمانی کتابوں کے حافظوں نے, عالموں نے اور عیسائیوں کے پادریوں اور راہبوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا, تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہیاں دی. ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں, صفحہ نمبر 959 پہ, روایت کا نمبر ہے 3629. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ, اس وقت حضور کی عمر تقریباً 10-12 سال کے قریب تھی, جب اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ اور بعض قریش کے سرداروں کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے, تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاخ قریش کے ساتھ جب پہنچے, فلما فرمایا کہ وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبتا. تو ایک مقام پہ ایک گرجا تھا, ایک عبادت خانہ تھا, صومعہ تھا عیسائیوں کے ایک راہب کا, تو اس نے جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے گرجے سے باہر نکل آیا اور نکل کے ان کا استقبال کیا. لوگوں نے وہاں اپنے کجاموں کو کھول دیا, اپنے سواریوں کو بٹھا دیا. فخرج الیہم الراہب, راہب ان کی طرف نکلا, وکانوا قبل ذلک یمرون بہ فلا یخرج الیہم ولا یلتفت. پہلے بھی یہ لوگ وہاں آتے تھے لیکن کبھی راہب ان کے سامنے نہیں آیا تھا اور اس نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں کی تھی. اب کیا ہوا کہ اب وہ نکل کے باہر آ گیا اور ان سے ملاقات کی. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراہب, اور وہ راہب ان کے پاس آ گیا, وہ اپنے کجاوے وغیرہ کھول رہے تھے, سواریوں کو بٹھا رہے تھے. حتیٰ کہ وہ راہب قریب آ گیا, فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس راہب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں, ان کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا. اب وہ راہب یہ گواہی دے رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 10 یا 12 سال کے قریب ہے. اگر اس راہب کو پتا ہے کہ یہ نوجوان, یہ بچہ اللہ کا نبی ہے, تو کیا حضور کو نہیں پتا کہ حضور اللہ کے نبی ہے؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں, لیکن سرکار نے اس کا اظہار نہیں کیا, اعلان نہیں کیا, اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا. فقال له اشیاخ من قریش, قریش کے سرداروں سے اس نے کہا ما علمکم, فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا,
کہنے لگا کہ جب تم ہماری طرف آ رہے تھے تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے میں نہ گرا ہو، ولا یسجدان الا للنبی، یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ درخت اور پتھر جو سجدہ کر رہے تھے تو یہ دلیل ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانی عارفہ بخاتم النبوہ، اور میں اس نوجوان کو نبوت کی مہر سے پہچانتا ہوں، اسفل من غضروف کتفہ، جو ان کی جو کندھے کی ہڈی ہے اس سے نیچے ختم نبوت ہے، میں اس سے ان کو جانتا ہوں۔ مثل التفاح، کہتا ہے اس راہب نے کہا کہ جس طرح سیب ہوتا ہے، سیب کی طرح ان کے کندھے کے ہڈی کے نیچے ایک ختم نبوت کی جو ختم نبوت ہے، مہر ہے ختم نبوت کی، وہ اس سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس راہب نے گواہی دی، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، اور اسی طرح امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، صحیح کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو بکر احمد ابن حسین بیقی نے دلائل النبوہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ اما القصۃ فہی عند اہل المغازی مشہورۃ، یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ تو اگر وہ راہب جانتا ہے تو حضور بھی جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم سے۔ میرے بھائی، عام مسلمان کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو کتاب اللہ میں اور سنت کے اندر آیا ہے۔ اب اس ایک مسئلے میں انہوں نے مین سٹریم جو بریلوی مکتبہ فکر کو ان کے علماء نے ایک کہانی کرا کے ایک جذباتی ڈاکٹرائن دے کے ایک عقیدہ بتایا تھا جو کتاب و سنت میں فٹ ان کسی صورت نہیں بیٹھتا تھا۔ تو وہ اشرف سیالوی صاحب وہ ہیں جو انہیں مناظرہ جہانگیر آیا ہوا ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جس کو پھر آگے لے کے چلے سعید اسد صاحب۔ لیکن دوسری طرف پوری کی پوری بریلوی مکتبہ فکر کا ایک خاص عقیدہ ہے، آلموسٹ وہی عقیدہ اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، لیکن جب آپ علمی ڈسکشن کریں تو جواب کسی کے پاس نہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے، حدیث کا نمبر ہے 5939۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا، حضور فرماتے ہیں مکہ میں میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، میرے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ انی لعارفہ الآن، وہ پتھر جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، اس پتھر کو اب بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو مجھ پر میری بعثت سے پہلے سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو اگر پتھر حضور کو جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، تو کیا حضور کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب ہی میں لے کے ہیں، سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3635، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ شریف میں باہر جب نکلا، کسی مقام پہ باہر نکلا، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول، حضور کے سامنے جو بھی درخت یا پتھر آتا وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر بھی درخت بھی یہ جانتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر پتھر اور درخت یہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو نعوذ باللہ حضور کو نہیں علم تھا؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ بن عبد السلمی، روایت نمبر 13 امام دارمی لے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیف کان اول شان کا یا رسول اللہ، حضور آپ کی نبوت کی جو پہلی علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی علامات بیان کی۔ فرمایا کہ میری نبوت کی علامت یہ ہے کہ جب میں اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ بنی سعد بن بکر میں موجود تھا، اور میں اپنی والدہ رضائی والدہ کی بکریاں جب چرایا کرتا تھا، تو ایک دن ہم کھانا نہ لے کے گئے، تو میں نے اپنے بھائی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، تو 2 آسمان سے ایسے پرندے آئے، طائران ابیضان کانہما نسران، وہ ایسے پرندے تھے جس طرح کے گدھ ہوتے ہیں، گدھ کی طرح پرندے آئے، اور پھر انہوں نے مجھے آ کے لٹایا، اور لٹا کے انہوں نے میرا
جو نا وہ سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، پھر دل کو چاک کیا گیا، اور سارا شک صدر کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامت ہے۔ تو حضور نے اپنی نبوت کی علامات اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کی۔ یہ کہنا کہ حضور کو علم نہیں تھا، یہ روایت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا بعثت سے پہلے، لیکن اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر میں جب حضور کو مبعوث کیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اظہار فرمایا۔